الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ پر نازل کی گئی اور اس چیز پر بھی مانتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی اور آخرت کے سلسلے میں وہ کامل یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی جانب سے ملنے والے ہدایت پر قائم ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر ایمان والے متقی حضرات کی صفات بیان فرمائی ہے. دو گروہوں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما وغیرہ صحابہ سے مروی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متقی ایمان والے دو طرح کے تھے. متقی ایمان والے دو طرح کے تھے. ایک تو وہ تھے جو پہلے مشرک تھے، پھر بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے مشرک تھے، بعد میں انہوں نے کیا کیا؟ اسلام قبول کیا. کچھ صحابہ وہ تھے جو پہلے اہل کتاب تھے، یعنی یہودی تھے، پھر انہوں نے کیا کیا؟ اسلام قبول کیا. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایمان لانے والے دو گروہ تھے. ایک مشرکین کا گروہ تھا، اسلام میں داخل ہوئے، صحابہ بنے، اور ایک اہل کتاب کا گروہ تھا، پھر وہ اسلام میں داخل ہوئے. جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، وہ پہلے یہودی تھے، بعد میں کیا ہوئے؟ اسلام داخل ہوئے. اللہ رب العزت نے دونوں کا یہاں ذکر فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ. تو اس سے مراد وہ جو پہلے کیا تھے؟ مشرک تھے، بعد میں کیا ہوئے؟ اسلام میں داخل ہوئے. اور وما انزل من قبلک، ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. اللہ کے نبی سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی وہی ہے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے. تو تورات اور انجیل کے ماننے والے کون؟ یہودی اور عیسائی. تو اس سے صحابہ مراد ہیں کہ جو پہلے یہودی تھے بعد میں کیا ہوئے؟ اسلام میں داخل ہوئے. اللہ کے قرآن کی کی روشنی میں کہ وہ ان لوگوں کے لیے ڈبل اجر ہے کہ جو اہل کتاب تھے اور پھر وہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لائے، ان کے لیے کیا ہے؟ ڈبل اجر ہے. کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت جو زمانے میں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کون سی شریعت چلتی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور حضرت عیسیٰ علیہ، یہ دو مذہب چلتے رہے اس زمانے میں. تو جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں عطا کی گئی، اس سے پہلے کا جو زمانہ ہے گویا کہ اس زمانے اللہ رب العزت کی شریعت اور اللہ رب العزت کا قانون کون سا تھا؟ تورات اور انجیل. تو اب جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے بعد اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کے وجہ ہے کہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے پہلے انہوں نے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو فالو کیا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو فالو کیا. ایک تو اس کا ثواب ملا ان کو، اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد قرآن کے نازل ہونے کے بعد اس پر بھی ایمان لے آئے. تو گویا کہ آپ پر جو کتاب نازل کی گئی اس پر تو ایمان رکھتے ہیں، اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی اس پر بھی انہوں نے کیا کیا ہے؟ عمل کیا ہے، اس پر بھی عمل کیا ہے انہوں نے، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو ایسے صحابہ جو پہلے یہودی تھے، عیسائی تھے، پھر وہ دین اسلام میں داخل ہوئے، اور اللہ رب العزت کا ڈبل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے دونوں گروہوں کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے آخرت پر ایمان کا تذکرہ فرمایا، آخرت پر یقین کا تذکرہ فرمایا کہ وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ یہ ایسے لوگ ہیں، یعنی متقی ایسے لوگ ہیں کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. دیکھو ایمان اور یقین میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے ایمان
اور ایک ہوتا ہے یقین. ایمان کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ کفر آتا ہے. ایمان کا مطلب ہوتا ہے مان لینا، بس سمجھ میں آئی. اور کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کر دینا. ایمان مطلب ایکسیپٹ کر لیا اللہ رب العزت ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، قرآن اللہ رب العزت کی کتاب ہے، فرشتے اللہ کی پاکیزہ مخلوق ہیں، اللہ رب العزت ہی دنیا کو پیدا کرنے والا ہے. یہ ہوا ایمان. اور ایک ہوتا ہے یقین. یقین کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ شک اور تردد آتا ہے. شک اور تردد آتا ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے اوپر ارشاد فرمایا والذین یؤمنون، کہ وہ لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی اس پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. اور جب آخرت کی بات آئی تو وہاں اللہ رب العزت نے یؤمنون نہیں ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں. وہ کیا رکھتے ہیں؟ گویا کہ پتہ چلا ایمان لانے کے بعد جو چیز لاگو ہوتی ہے وہ یقین ہے. جو چیز لاگو ہوتی کیا ہے؟ وہ یقین ہے. کہ آپ نے یہ تو مان لیا کہ اللہ رب العزت ایک ہے، لیکن آپ کو اس کا یقین کامل ہونا چاہیے کہ وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہو گیا مکمل. یہ کیا ہو گیا؟ مکمل. کہ ایمان کے بعد اور نچلا درجہ کون سا ہے؟ یقین کا ہے. یہ ضرورت ہے. تو ہم مومن تو ہے لیکن موقن نہیں ہے. ہم لوگ مومن تو ہے لیکن موقن نہیں ہے. موقن یقین کامل رکھنے والا، پختہ یقین، جس میں شک نہ ہو، جس میں تردد، جس میں ادھر ادھر کی باتیں نہ ہو. فائنل. صحابہ کرام کے اندر دونوں صفات تھی، ایمان بھی کامل تھا اور یقین بھی کیا تھا ان کا؟ کامل تھا. اور آخرت کا یقین یہ ایک ایسی صفت ہے کہ اسی صفت کی وجہ سے آدمی اچھے کام کرنے والا بنتا ہے اور برے کام سے رک جاتا ہے. جب آدمی کا یقین پختہ ہو جاوے اس بات پر کہ مجھے آخرت میں اللہ رب العزت کو حساب کتاب دینا ہے، آدمی کا یقین کیا ہے؟ پختہ ہے، تو وہ چوری کرے گا. اس کو یقین ہے کہ مجھے حساب کتاب دینا ہے، وہ زنا کرے گا، وہ کسی کا مال ہڑپ کرے گا؟ نہیں کرے گا. کسی کو گالی گلوچ کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا. غیبت کرے گا؟ وہ حسد کرے گا؟ اللہ کی جتنی بھی نافرمانی ہے جس کا حساب کتاب کا دینا ہے؟ آخرت میں دینا ہے. جب اس کو یقین کامل ہے کہ آخرت میں مجھے حساب کتاب دینا ہے تو کبھی بھی وہ ان سب چیزوں کے اندر مبتلا اگر ہو رہا ہے، پتہ چلا آخرت پر یقین رکھنے کے سلسلے میں کیا ہے؟ وہ شک میں مبتلا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے کتنی باریک چیز ارشاد فرمائی کہ ایمان کو اللہ رب العزت نے کہ کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، غیب کی چیزوں پر مانتا ہے. اللہ کے اوپر اللہ رب العزت نے الذین یؤمنون بالغیب کہہ دیا. تو غیب کے اندر تو آخرت بھی آ گئی نا، کیونکہ آخرت بھی کسی نے نہیں دیکھی نا. غیب کی چیزوں میں آخرت بھی آ گئی، لیکن اللہ رب العزت نے آخرت کو دوبارہ ذکر فرمایا، تاکید کے ساتھ ذکر فرمایا. اللہ رب العزت نے مستقل اس کو ذکر فرمایا بالآخرۃ هم یوقنون. حالانکہ آخرت کا مفہوم جو ہے وہ اوپر والی آیت کے اندر خود بخود آ گیا، الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو آخرت اور قیامت بھی کس کے اندر آ گئی؟ غیب میں آ گئی. لیکن اللہ رب العزت نے یہ مستقل اس کو ذکر فرمایا، الگ سے ذکر فرمایا کہ بالآخرۃ هم یوقنون، کے متقی تو وہ ہوتے ہیں کہ جو آخرت کے سلسلے میں یقین کامل رکھتے ہیں، کسی طرح کا شک اور کسی طرح کے تردد کا شکار نہیں ہوتے ہو. یہ متقیوں کی صفات اللہ رب العزت نے یہاں کیا فرمائی ہے؟ بیان فرمائی ہے. اب یہ صفات بیان فرمانے کے بعد دیکھو اور اس کو اچھی طرح سمجھے. یقین کا مطلب کہ آخرت کے سلسلے میں یقین کامل ان کو ایسا حاصل ہے کہ اب فائنلی ان کو یہ یقین ہے کہ اب ہم کو کامیابی مل جائے گی، کیونکہ آخرت پر یقین کامل ہونے کی وجہ سے انہوں نے اچھے اعمال کیے اور برے اعمال سے رک گئے. برے عمل سے کیا ہو گئے؟ رک گئے. کیونکہ جس بندے کو یقین ہوئے گا کہ یہ میری فائنل زندگی نہیں ہے، اس کے بعد بھی ایک اور زندگی آنے والی ہے، اور یہ زندگی آنے والی زندگی کیسی ہوگی اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی. یہ زندگی فیصلہ کرے گی. آنے والی زندگی اچھی ہے تو اس کا فیصلہ اس زندگی کے عمل سے کیا جائے گا. آنے والی زندگی بری ہے تو اس کا فیصلہ یہ جو زندگی چل رہی ہے نا اس کے عمل سے فیصلہ کیا جائے گا آخرت میں. کہ بھئی دنیا کی زندگی اچھی تو آخرت کی زندگی بھی اچھی، دنیا کی زندگی خراب تو آخرت کی زندگی بھی خراب. تو اگر یہ یقین آدمی کو پختہ دل کے اندر بیٹھ جاوے تو وہ خود بخود جو ہے اللہ رب العزت کی شریعت کا فالوور بن جائے گا.
ورنہ تو دیکھیے کافروں کو ان کا عقیدہ کیا ہے کافروں کا کہ جو جینا ہے ابھی جینا ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. اس کے لیے کافروں کے لیے سود بھی کھاؤ، شراب بھی پیو، تم کو جو کرنا ہے کرو. ان کو کسی کافر سے تھوڑی کہا حضرت نماز پڑھ لیجئے، کسی کافر کو کہا جائے گا آپ نماز پڑھ لیجئے، کسی کافر سے کہا آپ حج کر لیجئے، کسی کافر سے کہا جائے گا آپ زکات ادا کیجئے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ سب چیزیں اس کو بتا کر کوئی فائدہ، کیونکہ اس کو یقین نہیں ہے اس بات کا کہ بھائی مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی آنے والی ہے. لیکن ہم کو تو اس بات کا یقین ہے، ایمان ہے ہمارا، اس لیے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ کل کے دن ہمیں کیا دینا ہے، اس کا حساب کتاب دینا ہے. اس لیے ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہیں. اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی شریعت کو کسی نہ کسی درجے میں فالو کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آگے چل کے اپن کو کیا دینے کا، حساب کتاب دینے کا ہے. لیکن ان لوگوں کو اس طرح کا کوئی یقین، کوئی عقیدہ ان کا ہے. ان کا کیا عقیدہ ہے کہ جو جینا یہاں جی لو، جو جینا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا تو ایمان والے کے لیے کیا ہے، قید خانہ ہے. ایمان والے کے لیے کیا ہے، قید خانہ ہے. اور قید خانے سے آزادی کب ملے گی، جب روح قبض ہو جائے گی کہ یہ آزادی مل جائے. اور کافروں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وجنت الکافر، کافروں کے لیے تو جنت. کافروں کے لیے کیا ہے، اب کافروں کو نمازیں پڑھنی ہے. اب جنت میں نماز ہوئے گی، جنت میں عیش کی زندگی، جو کھانا کھاؤ، جو پینا پیو. اللہ رب العزت جنت کی شراب کا تذکرہ فرمایا. بھئی دنیا کے اندر شراب حرام کر دی، لیکن جنت میں اللہ رب العزت نعمتوں میں شمار فرمایا کہ جنت کی اعلیٰ درجے کی شراب ہم تم کو پلائیں گے. یہ دنیا کی اسکوچ کیا ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں. اللہ رب العزت جنت کی شراب پلائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کافروں کی جنت کیا ہے، یہ دنیا ہے، یہ ان کی جنت ہے. تو لہذا اتنا ٹینشن نہیں لینے کا کافروں کے پاس یہ ہے، کافروں کے تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے. تو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار ان کے لیے تو یہ ہے، ان کے لیے مکانات ہے، ان کے لیے زمینیں ہیں، تو ان کے لیے ہوگی، ان کے لیے تو ہوگی. فرعون کافر تھا نا، کتنا بڑا بادشاہ تھا. قارون تھا نا، کافر تھا نا، کتنا بڑا بادشاہ تھا، اور کیسی حکومت تھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ فعلیہم وآتیناہ من الکنوز ما. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے قارون کو اتنا خزانہ دیا تھا، ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کہ اس کے خزانے کی جو کنجیاں تھی، چابیاں تھی، کہ وہ 40 پہلوان اٹھاتے تھے. اس کی خزانے کی جو چابی تھی، چابی اٹھانے والے کتنے لوگ ہیں، 40، وہ بھی پہلوان. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا خزانہ کتنا بڑا ہوگا. جب خزانے کی چابی کا یہ عالم ہے، خزانے کی کنجی کا یہ عالم ہے، وہ خزانہ کتنا عظیم الشان ہوگا. تو کافروں کے لیے جنت ہے، دنیا کافروں کے لیے کیا ہے، اور آخرت میں کیا ہے، 0/0. آخرت میں کیا ہے، 0، کچھ بھی نہیں ملے گا. آخرت میں تو کہا چلو نکلو یہاں سے. اللہ رب العزت فرماتے یوم نقول لجہنم هل امتلأ وتقول هل من مزید. اب فرماتے ہم جہنم سے کہیں گے تو بھر گئی، کہا کہ نہیں، هل من مزید، اور چاہیے. تو ان کا کیا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اپنے کو دنیا کے اندر کیا تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، تکلیف آئے گی، تکلیف. اس لیے بہت زیادہ شکوہ گلہ نہیں کرتے نا. ہم تو کیا ہمیشہ شکوہ. اللہ رب العزت نے جسم دے دیا، بل کی طاقت دے دی، دیکھنے کی طاقت دے دی، سننے کی صلاحیت دے دی. یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں نہیں ہیں، ان کا تو ہم کبھی تذکرہ ہی نہیں کرتے. اب کاروبار میں تھوڑا سا نقصان کیا ہو گیا، اولاد کے اعتبار سے تھوڑا سا نقصان کیا ہو گیا، کہ معاملات کے اندر تھوڑی سی خرابی کیا آئی، تو ہم کیا بن جاتے ہیں، ناشکرے بن جاتے ہیں کہ یار میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے. اور بعض مرتبہ تو کیا ہے کہ موت میت کے موقع پہ ایسے الفاظ بھی زبان سے نکل جاتے کہ آدمی کفر تک پہنچ جائے. ایسے الفاظ سنے ہم نے. تو وہ ہمیشہ کبھی بھی اگر دنیا کے اندر نقصان ہو جائے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھنے کی، الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا ایمان والے کے لیے کیا ہے، قید خانہ ہے. اور قید خانے میں راحتیں نہیں آتی ہیں، قید خانے میں آدمی کو سکون نہیں دیا جاتا ہے. آپ نے قید خانے میں دیکھا کہ بھئی اس کے لیے ایئر کنڈیشن لگایا گیا، اس کے لیے اے سی لگایا گیا، اس کے لیے نوکر چاکر ہے، اس کے لیے خدمت گزار بندے ہیں، ایسا ہوتا ہے. جیل خانے میں کیا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. جیل خانے میں تو کہ لٹ پڑتی ہے کہ وہاں تو جو دیا جائے گا وہ کھانا پڑے گا. جیل خانے میں کیسا ہوتا ہے، جو دیا جائے گا وہ کھانا پڑے گا، جو دیا جائے گا وہ پینا پڑے گا، جہاں بولا جائے گا وہاں سونا پڑے گا، جیسا بولا جائے گا ایسا ہی پہننا پڑے گا. وہاں آدمی اپنی مرضی کا کچھ کر نہیں سکتا ہے. تو ہمارے لیے دنیا کیا ہے، قید خانہ ہے. اور یہ کس نے کہا ہے، کون کہہ رہا ہے یہ بات،
اللہ کے نبی کہہ رہے. کون کہہ رہے ہیں؟ سرور کائنات کہہ رہے, سردار انبیاء کہہ رہے, خاتم النبیین والمرسلین کہہ رہے, وجہ کائنات کہہ رہے کہ جن کی ذات اور شخصیت نہ ہوتی, خدا کی قسم اللہ کائنات پیدا بھی نہ کرتا. کائنات تو کیا, کائنات کا ایک ذرہ بھی وجود میں نہ آتا. ایسے نبی کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے ہیں اور ہم عیش تلاش کرنے میں لگے ہوئے. تو ایک تو ہماری خواہش ہے اور ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلمات ہے. اللہ رب العزت کا کس کی ویلیو ہے ہماری ویلیو؟ ہماری خواہشات کی کوئی ویلیو ہے؟ وہاں ویلیو کس کی ہے؟ اس کے محبوب کی ویلیو ہے نا. ہماری ویلیو چلے گی کہ اس کی محبوب کی ویلیو چلے گی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں, وہ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں, اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کا انتخاب کیا ہے, تو ہماری نبی کی زبان مبارک سے جو بات نکل چکی ہے, خدا کی قسم وہ کبھی ادھر کی ادھر نہیں ہو سکتی. زمین ادھر کی ادھر ہو جاوے, آسمان ادھر کا ادھر ہو جاوے, زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاوے, ستارے چاند سورج وہ ٹوٹ کر زمین پر گر جاوے, پہاڑوں کا نظام خراب ہو جاوے, پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہواؤں میں اڑتے پھر جاوے, یہ سب ممکن ہے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمہ نکلا ہے وہ غلط ہو جاوے, نعوذ باللہ من ذلک, یہ ممکن نہیں ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالآخرۃ ہم یوقنون, کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے. کیوں یقین رکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ابھی فائنل ایگزام باقی ہے, ابھی تو سیمی فائنل چل رہا ہے, فائنل تو آخرت میں. فائنل کب ہے؟ آخرت میں, کہ وہاں حساب کتاب کا کٹگرا لگایا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, اگر داہنے ہاتھ میں نامہ مل گیا, فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ, او خوش خرم ہو کر آوازیں لگائے گا, آ جاؤ لوگو دیکھو یہ ہے میرا نامہ اعمال کہ میں نے یہ کیا تھا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے اس بات کا یقین تھا کہ ان قریب میرا پروردگار میرا حساب لینے والا ہے, لہذا اچھے اعمال کیے تو دائیں ہاتھ میں کیا مل گیا؟ سرٹیفکیٹ مل گیا کہ بھائی جاؤ جنتی ہو گئے, جاؤ بھائی تم جاؤ فٹافٹ نکلو, اور ان کو حوضے کو سر پر پہنچاؤ. لیکن اللہ نہ کرے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, یا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, اگر آخرت کے سلسلے میں شک میں مبتلا ہے, اگر آخرت کے سلسلے میں تردد میں مبتلا ہے, جو کچھ کمانا دنیا میں کما لیا, جو کچھ کھانا دنیا میں کھا لیا, جتنا چین چاہیے دنیا میں جی لیا, آخرت کے اعتبار سے کوئی تیاری نہیں ہے, تو پھر بھی شمال, پھر تو بائیں ہاتھ میں سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. اوہ ہمارا سرٹیفکیٹ کہاں ہے؟ کہ جہنم, ان کو لے جاؤ وہاں سعید میں لے جاؤ, سعیر میں لے جاؤ, جہنم کی وادی سعیر میں لے جاؤ, ان کو جحیم میں لے جاؤ, ان کو وہاں لے جاؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے تبلیغ والے کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا. یہ ایسے نہیں کہتے, اس لیے کہتے ہیں کہ بالآخرۃ ہم یوقنون, یہ متقیوں کی صفت ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھنے کے سلسلے میں کیسے بالکل پختہ ہے, بالکل کامل ہے, کسی طرح کا شک اور کسی طرح کا شبہ نہیں ہے. تو ایمان اور یقین میں فرق سمجھ میں آ گیا نا. ایمان کا مطلب ہوتا ہے مان لینا, اور یقین کا مطلب ہوتا ہے ماننے کے بعد اس کے اوپر جم جانا. یقین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماننے کے بعد اس کے اوپر جم جانا. اور اسی صفت کی وجہ سے آدمی کو عمل کی توفیق ملتی ہے, یہ یقین. ایمان والے تو ہم ہیں الحمدللہ, لیکن ایمان والا ہونے کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ہو رہے ہیں ہم سے. زبان سے غلط استعمال ہے نا, زبان کا, کانوں کا استعمال غلط ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آنکھوں کا استعمال غلط ہو رہا ہے نا, موبائل کا استعمال غلط ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے گھر کی زندگی بے دین ہے کہ نہیں ہے؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں پا رہی نا, تو پتا چلا ایمان ہے لیکن یقین کامل نہیں ہے. یقین کامل کس کہتے ہیں؟ مان لینے کے بعد اس کو جمنا. اور جمنے کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ آخرت کی فل تیاری, آخرت کی فل تیاری, کوئی جھکا اس میں نہیں, بالکل فائنل. تو مجھے آخرت میں جانا ہے, رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, اور مجھے حساب کتاب کے کٹگرے میں ڈالنا ہے, مجھے دینا ہے حساب کتاب. تو بالآخرۃ ہم یوقنون, کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو جب بھی گناہ کرنے کا نہیں چاہے نا, اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو جاوے نا, تو وہ ایمان اور یقین ذرا اس کا حساب محاسبہ کر لینا چاہیے, دیکھ لینا چاہیے کہ ایمان تو ہے الحمدللہ, کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے نا, لیکن اب نمازوں کی پابندی ہو پا رہی ہے, اللہ رب العزت کے سارے احکامات ہیں اس پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے. تو پتہ چلا کہ یقین کے اعتبار سے کیا ہے؟ ڈاواڈول ہے. تو اب اپنے یقین کو سنوارنے کی کوشش کرے,
اور یہ دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے نا وہ یقینی محنت ہے. ایمان والے سے بھی ہے. لوگوں کو ہوتا ہے یار ایمان والے تو ہے ہی, لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہوتا ہے ایمان والے تو ہے, تو ہم کہاں منع کر رہے حضرت آپ ایمان والے نہیں ہیں. ایمان والے تو ہیں لیکن ایمان کے بعد جو چیز لاگو ہے یقین, وہ کمزور ہے. اس کے لیے یہ 3 دن کی ترتیبیں, چل کی ترتیبیں, 4 مہینے کی ترتیبیں ایک ماحول میں جائے گا تو وہ یقین کے جو تقاضے ہیں, 5 وقت کی نماز کی پابندی, قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی, لوگوں کو اچھی بات کا حکم کرنا, بری باتوں سے روکنا, اچھے اخلاق اپنی زندگی میں لانا, اکرام اپنی زندگی میں لانا, اخلاص اپنی زندگی میں پیدا کرنا, کہ یہ ماحول جب چینج ہوئے گا تو آدمی کے اندر یہ صفات اترے گی. لیکن لوگ نہیں آتی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ رب العزت نے ایمان کو الگ بیان فرمایا ہے, آخر پر یقین کو اللہ رب العزت نے کیا الگ بیان فرمایا. تو ایک ہے ایمان اور ایک ہے یقین. اور پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, کہ جو لوگوں کے اندر یہ صفات ہے کہ آخرت پر یقین کامل ہے, ایمان کامل ہے, اللہ رب العزت نے ان کو 2 خوشخبریاں سنائیں. کتنی خوشخبریاں سنائیں؟ 2 خوشخبریاں سنائیں. اللہ رب العزت کی عادت ہے, اللہ رب العزت پہلے صفات بیان فرماتا ہے, پھر صفات بیان فرمانے کے بعد جن لوگوں کے اندر وہ صفت پائی جائے گی ان کے لیے اللہ رب العزت خوشخبری کا پیغام سناتا ہے کہ جاؤ جن کے اندر یہ صفت ہے ان کے لیے ہماری طرف سے یہ تحفہ ہے, ان کے لیے ہماری طرف سے یہ نعمت ہے, ان کے لیے ہماری طرف سے یہ اعزاز ہے. تو اللہ رب العزت نے 2 انعام کا یہاں تذکرہ فرمایا. ایک تو دنیا کا انعام ہے اور آخرت کا انعام ہے. ایک دنیا کا انعام اور ایک آخرت کا انعام. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ابھی میں نے آپ لوگوں کو سنائی کہ وہ ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے. آپ کو معلوم ہے یہ قید خانہ جنت بھی بن سکتا ہے. یہ قید خانہ کیا بن سکتا ہے؟ جنت بھی بن سکتا ہے. اور وہ جنت کیسے بنے گا؟ کہ اسی طریقے پہ بنے گا جس طریقے پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ڈالا. تو پھر وہ کھانا کیا بن گا؟ ہم لوگ جنگل میں اچھا نہیں لگے. کیوں اچھا نہ لگے؟ جنگل کے اندر کیا ہے کہ سب ویران ہوتا ہے, لیکن وہی جنگل کے جانوروں کو اچھا لگتا ہے نا. جنگل کے جانوروں کو اچھا لگتا ہے, ان کو وہی اچھا لگتا ہے. جنگل کے جانوروں کو اگر پنجروں میں, سٹی میں, اے سی والے روم میں بھی لا کے رکھو گے تو رہیں گے وہ. ان کو تو کھلی فضا چاہیے, ان کو تو کیا چاہیے؟ جنگل چاہیے ان کو. بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ وہ جنگل کے عادی ہیں. ایسے جب ایمان والا یہ جو دنیا کا قید خانہ ہے نا, جب اس قید خانے کے اندر اللہ کی عبادت کا عادی بن جاتا ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جب عادی بن جاتا ہے, جب شریعت اس کا مزاج بن جاتی ہے, مزاج, تو پھر یہ قید خانہ اس کے لیے کیا ہے؟ جنت بن جاتا ہے. پھر اب یہاں جنت کے مزے آ رہے. اللہ سے پوچھا گیا نا کہ کیسی زندگی گزر رہی ہے, کہہ رہے جنت کے مزے آ رہے ہیں. دنیا کی زندگی اندر صحابہ کرام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ والے کیا رہے ہیں؟ جنت کے مزے آ رہے ہیں. بات سمجھ میں؟ تو یہ قید خانہ جنت بن سکتا ہے. وہ کیسے بنے گا؟ وہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بالآخرۃ ہم یوقنون, بات ان کے اندر ہے. اب اولئک علی ھدی من ربہم, کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کی جانب سے جو ہدایت دی گئی اس کے اوپر ثابت قدم ہے. یہ دنیاوی انعام ہوا, یہ دنیا کا کیا ہوا؟ انعام ہوا. اس لیے کہتے ہیں ہدایت کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے. ہدایت کا مل جانا کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ ہدایت ہمیں کیا کرے گی کہ اس قید خانے کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ, اس قید خانے کے اندر اگر پریشانی آ گئی تو پریشانی کو کیسے کرنا ہے, مصیبت آ گئی تو مصیبت کے زمانے میں کس طریقے سے اپنے آپ کو جما کے رکھنا ہے, حالات آ گئے تو حالات کے اندر کس طریقے سے قابو رکھنا ہے, غصے کا موقع ہے تو اپنے آپ کو کس طریقے سے قابو میں رکھنا ہے. یہ رہنمائی کون کرے گی؟ ہدایت کرے گی. اور یہ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اللہ کی جانب سے ملے گی. یہ ہدایت کوئی زمین پر گری پڑی چیز نہیں ہے کہ آپ چلے گئے نا, آپ کو دے دی گئی, چلو لائن میں لگ جاؤ, مل گئی تمہارے کو ہدایت. کہ رات رات بھر لائن میں لگے رہے, کیا وہ ہدایت مل رہی ہے؟ کہاں مل رہی ہے؟ وہ دلی چکلے بٹیار ورے میں ہدایت مل رہی ہے, چلو جاؤ. یہ ہوتا ہے ایسا؟ نہیں. ہدایت کوئی گری پڑی چیز اللہ پاک نے پہلے کہہ دیا اولئک علی ھدی من ربہم, ان کے پروردگار کی جانب سے جو ہدایت دی گئی ہے اس ہدایت کے اوپر کیا ہے؟ وہ جم گئے ہیں. یہ ہدایت پر جمنا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. ہدایت کے اوپر جم جانا خدا کی قسم دنیا کی سب سے بڑی نعمت. پھر آدمی کو چاہے دنیا کی جائیداد اور دنیا کا مال اور دنیا کی عیش و عشرت نصیب ہو کہ نہ ہو, اس کو فقر کی حالت میں, تنگ دستی کی حالت میں, بھوکے پن کی حالت میں, پیاسے پن کی حالت میں اس کو جنت کا مزہ محسوس ہوگا. ورنہ تو اگر ہدایت نہیں ہوگی تو دنیا کا مکمل ساز و سامان کے اندر بھی آدمی رہے گا نا, تب بھی کیا رہے گا؟ پریشان رہے گا. اور ہمارے سامنے مثالیں ہیں.
میں تو مسجد کا امام ہوں تو سینکڑوں کروڑ پتی کھرب پتی لوگ میرے پاس ہیں. مفتی ہونے کے ناطے کروڑ پتی لوگ کیا کرتے ہیں, میرے سے مسئلے مسائل پوچھتے رہتے ہیں. تو جب وہ اپنے حالات بیان کرتے ہیں نا تو اس وقت دل میں محسوس ہوتا ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے دین کی محنت سے جوڑ دیا اور مجھے اپنے قرآن پاک کی محنت میں لگا دیا. بہت میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں احمد آباد کے اونچے اونچے لیول کے مالدار, لیکن جب پرسنلی ان سے ملاقات ہوئی, جب انہوں نے اپنے حالات بیان کیے, خدا کی قسم ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حالانکہ نامچین لوگ ہیں, ابھی میں نام لوں تو آپ فوراً بولے اچھا یہ لوگ, لیکن پریشان ہے بیچارے, پریشان ہے. تو یہ تو کبھی مت سوچنا کہ دنیا کے اسباب میں اور دنیا کے مال میں اللہ رب العزت نے سکون رکھا ہے. نہ, یہ بقدر ضرورت ہے. یہ کیا ہے؟ بقدر ضرورت. استعمال کیا جائے گا, اللہ نے دیا استعمال کیجئے. اللہ نے حیثیت دی, آپ اے سی والے روم میں سوئیے. اللہ نے بی ایم ڈبلو کی حیثیت دی, آپ بی ایم ڈبلو میں فری ہے. لیکن سکون تو کہاں ملے گا؟ اللہ کے ذکر میں ہی ملے گا. سکون اس میں نہیں تلاش کرنے, وہ تو بقدر ضرورت ہے. ضرورت پوری کرنے کے لیے ٹھیک ہے, ضرورت پوری ہو جائے گی ٹھیک ہے, لیکن سکون کہاں ملے گا؟ اولئک علی ھدی من ربہم, کہ ان کے پروردگار کی جانب سے جو ہدایت دی گئی ہے اس ہدایت کے اوپر جم جانا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑی نعمت. ابھی ہمارے ڈفگر کے اندر منگل کے دن گشت تھا, وہ گشت کے اندر عبد الرحمن بھائی کی بات تھی. عبد الرحمن نے بات کے اندر ایک بات بتائی کہ ان کا مولانا عثمان صاحب پالنپور والے جو دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار ہیں ہمارے گجرات کے اعتبار سے, شورا میں بھی ہیں, تو وہ ان کے ساتھ گاڑی میں جا رہے تھے. تو حضرت نے ایک بات بتائی, اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن اللہ نے دنیا کے ملکوں کے سفر کرائے. کیوں کرائے؟ کہ اللہ کی جانب سے جو ہدایت دی گئی تھی ہم اس ہدایت کو اپنی زندگی میں لانے میں اور دوسروں کی زندگی میں پھیلانے میں لگ گئے. اللہ رب العزت نے مخلوق کو ہماری خدمت میں لگا دیا. مخلوق کو کس کی خدمت میں لگا دیا؟ کہ جب ان کا سفر ہوتا ہے نا تو لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کہ حضرت ہماری گاڑی میں سفر کر لے. 5-5 10-10 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہے کہ حضرت تشریف لائیے, حضرت تشریف لائیے. اور پھر ایک اور واقعہ سنا ہے کہ گاڑی کہیں راستے میں پیٹرول ختم ہو گیا اور قریب دور دور تک کوئی پیٹرول پمپ نہیں تھا, تو حضرت نے فون لگایا ایک ساتھی کو. 18 کلومیٹر دور سے ایک ساتھی پیٹرول کا وہ لے کر آیا اور کہنے لگا حضرت جب آپ کا فون آیا میں کھانے بیٹھا تھا, آپ نے بولا میں فوراً کھانا چھوڑ کر چلا آیا. تو مولانا عثمان صاحب نے عبد الرحمن بھائی کو کہا تم کو معلوم ہے یہ کیوں آیا ہے؟ یہ اللہ کے دین کی نسبت پر جب اس کو بات پتہ چلی نا تو یہ آیا ہے, ورنہ تو اگر اس کی بیڑی بھی فون کرتی نا تو کھانا چھوڑ کے نہ جاتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے. یہ اللہ کا کیا ہے کہ جو بھی اللہ رب العزت کی محنت میں لگ جاتا ہے اور جو بھی اللہ کے دین کو سینے سے لگا لیتا ہے اور ہدایت کے اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ جم جاتا ہے. اللہ رب العزت مخلوق کو اس کی خدمت میں لگا دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سینکڑوں مثالیں اس کی مثالیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اونچے خاندان کے, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات دیکھیے. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرا مکان اتنا چھوٹا اور اتنا مختصر تھا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو جھک کے داخل ہوتے, یعنی دروازہ اتنا نیچا تھا اور چھت اتنی نیچی تھی. کیسے داخل ہوتے تھے کہ دروازے کی چھت اتنی نیچی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جھک کر داخل ہوتے تھے. اور جب تہجد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو چونکہ گھر میں 2 ہی لوگ ہوئے, حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے. تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی تو اتنی جگہ بھی نہیں ہوتی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ سجدہ بھی کر لے اور میں لیٹی بھی رہوں ایک بازو, کہ میں لیٹی ہوئی رہتی تھی. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کی نوبت آتی وہ میرے پیر پہ ہاتھ مار دیتے, میں پیر سمیٹ لیتی, پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے, پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو جاتے پھر میں پیر لمبے کر لیتے. اب اندازہ لگا کہ کتنا بڑا مکان ہوگا, کیسا مکان ہوگا, یعنی مکمل سجدہ بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ایک بندہ سو, کتنا چھوٹا سا مکان. لیکن ہے کون؟ سرور کائنات, سردار انبیاء. آقا نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اس لیے دنیاوی اسباب اختیار ضرور کیے جائیں گے لیکن دل میں نہیں بسایا جائے گا ان کو دل میں
نہیں بسایا جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بنیادی صفت بیان فرمائی، اولئک علی ھدی من ربہم۔ لہذا آج سے ہی کوشش کر لے کہ میری زندگی میں ہدایت آ جائے اور میں ہدایت کو لے کر بیٹھ جاؤں، کہ یہ زندگی کا سب سے بڑا چین، سب سے بڑا سکون، سب سے بڑا اطمینان اور سب سے بڑی راحت کی چیز کہ پھر کیسی بھی پریشانی آ جاوے آدمی اس پریشانی کے اندر بھی کیا رہے گا؟ خوش رہے گا، شکوے گلے نہیں کرے گا، روئے گا نہیں لوگوں کے سامنے۔ ہم تو لوگوں کے سامنے روتڑی بن جاتے، تھوڑا بھی کچھ بگڑ جاتا ہے نا معاملہ اور روتے پھرتے ہیں۔ کیا کرتے؟ 100 کی نوٹ بھی ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے نا تو بواں شروع کہ یہاں کہاں گیا سی۔ دنیا کی محبت ایسی غالب آ چکی ہے کہ وہ دنیا کی وجہ لوگوں نے اپنے ماں باپ کے حقوق ضائع کر دیے۔ ماں باپ تک کو لوگوں نے کیا کر دی؟ گالیاں بول دی دنیا کے لیے۔ ماں باپ تک کو گھر سے باہر نکال دیا دنیا کے لیے، بیوی کے حقوق پامال کر دی دنیا کے لیے، اولاد تک کو نہیں بخشا آدمی نے، کس کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ اس لیے ضروری ہے بالآخرتی ہم یوقنون، آخرت پر یقین کامل ہوگا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اب وہ اپنے پروردگار کی جانب سے کیا ہے؟ مکمل ہدایت پر ہے۔ اور دوسری جو آخرت کی نعمت ہیں وہ کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہ آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہے۔ آخرت کے اعتبار سے کیا ہے؟ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ دنیا کے اندر ان کو کوئی ٹینشن نہ، آخرت میں نہ ان کو کوئی غم کی کوئی چیز لاحق ہوگی۔ بھئی ایک آدمی کو ممبئی جانا ہے، وہ کلکتہ والی ٹرین کے اندر بیٹھ جاوے اور وہ ٹرین آگے نکل جاوے اور پھر اس کو پتا ہے کہ میرے کو تو ممبئی جانا تھا اور میں کلکتہ کی ٹرین میں بیٹھا ہوں، وہ سکون سے بیٹھے گا؟ اونچا نیچا ہوگا نا، کتنا پریشان ہوگا، کیسا پریشان ہوگا کہ یار مجھے تو ممبئی جانا تھا، یہ کون سی ٹرین میں چڑھ گیا۔ اس کے برخلاف جس بندے کو کلکتہ جانا ہے اور وہ اسی ٹرین میں بیٹھا ہے، تو اطمینان ہوگا نا کہ بھائی دیر سویر پہنچ تو جائیں گے منزل مقصود تک۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کافر اور ایمان والے کی مثال ایسی ہے کہ کافر کہ رونگ ٹرین کے اندر چڑھا ہوا ہے، اس کا عقیدہ رونگ ہے کہ بھائی اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، لیکن جب وہ آخرت میں اللہ رب العزت کھڑا کرے گا نا، اس کو اتنا افسوس ہوگا، اتنا افسوس ہوگا کہ وہ اس کا افسوس مستقل اس کے لیے عذاب بن جائے گا۔ افسوس کے مارے وہ اپنی انگلی کو کترتے 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 اپنا ہاتھ کاٹ ڈالے گا، اتنا افسوس ہوگا اس کو، میں نے کیا کر دیا، آخرت کا انکار کر دیا میں نے۔ اور ایک ایمان والا ہوگا، نو ٹینشن، چلو گناہ ہوئے جو بھی ہوئے، وہ جیسے کلکتہ والا گیا بھائی لوکل میں بھی بیٹھا ہے تو کہیں نہیں تو 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں پہنچ تو جائے گا نا کلکتہ۔ ارے چلو انجن خراب ہو گیا، یہ ہو گیا، تو کہیں نہیں تو 1 گھنٹہ گاڑی بیچ میں رکی رہی، 2 گھنٹہ رکی، میں کہوں 10 گھنٹہ میں وہ 24 گھنٹہ رکے، لیکن کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دن تو ٹرین کلکتہ پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ پہنچ جائے گی نا، منزل مقصود تک پہنچ جائے گی نا۔ تو ہماری مثال بھی ایسی ہے کہ چلو بدعمالیاں ہوئی، گناہ ہوئے، جو بھی کوتاہیاں ہوئی، لیکن انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس ایمان اور یقین کے صدقے طفیل کبھی نہ کبھی تو جنت میں انشاءاللہ تعالی چلے گا۔ لیکن یہ جو کافر ہے نا، جتنے بھی دن دناتے پھر رہے، خدا کی قسم یہ رونگ ٹرین کے اندر چڑھے ہوئے، وہ کلکتہ سے آگے بھی نکل جائے گی تو ممبئی آنے والا، وہ ممبئی تو ادھر ہے گا، وہ ادھر جا رہے گا۔ اب وہ سوچے فاسٹ ٹرین چلے گی تو پہنچ جائیں گے، تو کتنی بھی اسپیڈ میں ٹرین لی جاوے ممبئی آنے والا نہیں ہے۔ مثال کے ذریعے بات سمجھ میں آ گئی اچھی طریقے سے؟ اس لیے کبھی ذہن میں یہ بات ہو نا کہ یار موجودہ حالات کے اندر مسلمان پریشان حال ہے، کافروں کی طرف سے یہ ہے نہ وہ ہے، تو جناب دنیا کا نظام کرنے والا تو اللہ رب العزت ہے۔ اب جو اللہ رب العزت کا کام ہے اللہ کو کرنے دے، اب جو ہمارا کام نہیں ہے اس میں تذکرہ کر کے کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ خری؟ جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں، اور جو ہمارے بس میں نہیں ہے اس کو لے کے بیٹھ جاتے، ٹلی بنا کر بیٹھ جاتے، مذاکرہ شروع کر دیتے۔ اب ہمارے بس میں کیا ہے؟ بالآخرت ہم یوقنون، یہ ہمارے بس کی چیز ہے، اب اس کو ہم نے کیا نہیں۔ اور جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے اور اس کو کیا کر رہے ہیں؟ جناب ان کی سازشیں ہیں، ان کی سازشیں ہیں، یہودیوں کی سازشیں ہیں، ان کی سازش، شکوے پہ شکوے، گلے پہ گلے۔ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، اللہ رب العزت کو بہت لمبا مضمون ہے، اگر میں بیان کروں پوری رات بیت جائے گی، لیکن یہ بالآخرت ہم یوقنون اس کی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کرے ہمیں بات سمجھ میں آ جاوے، جو باتیں کہی سنی گئی اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ کہنے میں سننے میں جو غلطی کمی کوتاہی ہوئی اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اور جو پڑھا گیا کہا گیا سنا گیا اس کا جتنا بھی ثواب ملا اللہ رب العزت اس کا مکمل ثواب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل اولاد کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو، تمام انبیاء علیہ السلام کو، تمام اولیاء اعظام کو، تمام تابعین کو، تبع تابعین کو، علماء حقانی، علماء ربانی کو، غرض حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک قیامت تک جتنے بھی ایمان والے پیدا ہوئے، ہو رہے یا ہوں گے، اللہ رب العزت تمام ایمان والوں کی پاکیزہ روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دے وے۔ خاص طور پر ہمارے رشتہ داروں کے اندر، ہمارے دوست و احباب میں جو ابھی ماضی قریب میں انتقال کر کے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کو خاص طور پر ثواب پہنچا دے وے اور ان کی قبروں کو اللہ رب العزت نور سے منور فرماوے۔ ان سے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے وے، اور جو حقوق ان کے لوگوں کے ذمہ ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے صدقے جاریہ بناوے، اور ان کے ذمہ جو لوگوں کے حقوق ہے، اللہ رب العزت لوگوں کو ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دے کہ اللہ ان کو کیا کر دے، وہ معاف کر دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔